سکندر اعظم کا یقین حصہ دوم۔ پہرے داروں نے اسے اندر جاتے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ انہوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ انہیں یقین تھا کہ ابھی اس بوڑھے کی دل سوز چیخ اندر سے سنائی دے گی اور ابھی اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن اندر سے ایسی کوئی آواز نہیں آئی۔ ان کے کانوں نے اندر سے آتی ہوئی باتوں کی آوازیں سنی۔ یہ دیکھ کر پہرے داروں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بوڑھے نے اندر داخل ہو کر خیمے کی دیوار پر لٹکی ہوئی ڈھال پر سکندر کو تلوار کا وار کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس کی بے چینی کو محسوس کر لیا اور بولا، اے یونانی بادشاہ! اس کی آواز سن کر سکندر یکایک چونک کر پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے انگارے سلگ رہے تھے، اس کا جسم لوہے کی طرح تپ کر سرخ ہو گیا تھا۔ سکندر اپنے ہاتھ میں تلوار تھامے ڈگمگاتے قدموں سے آگے بڑھا اور اس بوڑھے سے 10 قدم کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ بوڑھے نے اس کو دیکھ کر کہا، سکندر، میں تمہارے علاج کے لیے آیا ہوں۔ سکندر نے اس بوڑھے کو نیچے سے اوپر تک گھور کر دیکھا، پھر اس بوڑھے کی آنکھوں میں خود اعتمادی اور یقین کی جھلک دیکھی۔ اس یقین کو دیکھ کر ہی اسے محسوس ہوا کہ بوڑھے نے اس سے علاج کی بات کہی ہے۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے اس بوڑھے کو دیکھتا رہا، پھر بولا، بزرگ، کون ہو تم؟ سکندر کی آواز میں بے حد نرمی تھی۔ جس غصے سے اس نے ڈھال پر تلوار کا وار کیا تھا، وہ غصہ اب اچانک ہی غائب ہو گیا تھا۔ بوڑھے کی آنکھوں کی چمک سکندر کے سینے میں گہرائی تک اترتی چلی جا رہی تھی۔ وہ سکندر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، میں ایک ایرانی حکیم ہوں یونانی بادشاہ۔ مجھے تمہاری بیماری کی خبر ملی تھی، اس لیے تمہارا علاج کرنے یہاں تک آ گیا۔ سکندر اس ایرانی حکیم کو دیکھتا رہا۔ وہ بوڑھا مزید بولا، سکندر اعظم، آج سے پورے 20 سال قبل اسی جگہ میں نے تمہارے باپ کا بھی علاج کیا تھا۔ تمہارا باپ فلپس ایک جنگ میں بری طرح گھائل ہوا تھا۔ اس کے جسم پر اس قدر زخم لگے تھے کہ پورے 7 دن تک وہ بے ہوش رہا تھا۔ 8 دن بعد میں نے اس کا علاج شروع کر دیا اور دیوتا نے اسے اچھا کر دیا۔ 20 سال بعد آج فلپس کے بیٹے کا علاج کر کے میں اپنے آپ کو خوش قسمت بنانے آیا ہوں۔ نوجوان بادشاہ، مجھے یہ موقع دو۔ سکندر بڑی خاموشی سے بوڑھے حکیم کی بات سن رہا تھا۔ وہ اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا۔ اس نے بوڑھے کو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سوچ رہا تھا، یونانی فوج کے تمام طبیبوں نے اپنی تمام حکمت اور تمام تر صلاحیتیں مجھے صحت یاب کرنے میں صرف کر دی ہیں، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کوئی دوسرا حکیم میرا علاج کیسے کر سکتا ہے؟ ایسی حالت میں وہ بوڑھا طبیب اپنے سینے میں بھرپور یقین لے کر اس کے علاج کے لیے آیا تھا، اور اس یقین کے بل بوتے پر ہی تو وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سکندر کے خیمے میں گھس آیا تھا۔ سکندر نے بوڑھے حکیم کی ہمت کو اپنی تیز نظروں سے پہچانا، اس کے یقین کو تول کر دیکھا، اس کی قابلیت کو محسوس کیا، اور پھر اچانک اس کے بیمار ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولا، بزرگ، تمہیں میرا علاج کرنے کی اجازت ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تمہیں میرے جسم کو چیرنے اور پھاڑنے کی بھی اجازت ہے۔ تمہیں کسی بھی طرح میری اس بیماری کا علاج کرنا ہے۔ یہ کہہ کر سکندر نے اپنی تلوار پھینک دی اور خیمے کے اندر اپنے پلنگ پر لیٹ گیا۔ اس نے اپنے کپڑے تک اتار دیے۔ بوڑھا حکیم پلنگ کے قریب ہی فرش پر بچھے ہوئے غالیچے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا تھیلا نکالا۔ اس تھیلے میں طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اور دواؤں کی چند شیشیاں تھیں۔ اس نے سکندر کے سر کو، اس کی نبض کو اور اس کے سینے سے لے کر پاؤں تک کی رگوں کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھا، اور پھر وہ نسخہ تیار کرنے لگا۔